مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا۔ لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر لیکن ہر کوئی آپ کی طرح انمول نہیں ہوتا، ہر کوئی آپ کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل سپر اردو کلاسز میں پھر سے ایک نئے اور دھماکے دار ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے، استقبال ہے، سواگت ہے اور امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 10 کے جو چیپٹر 8 ہے جس کا نام ادب کی پہچان ہے، اس کے فل نوٹس کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ اس کے تمام کوشچن آنسر کو اسی ویڈیو ہم لوگ کرنے والے ہیں، بالکل کم سمے میں اور بالکل ایک دم اچھی طریقے سے ہم لوگ کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایسا نوٹس آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں جیسا نوٹس آپ لوگ نہ کہیں دیکھے ہوں گے نہ کبھی سنے ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں جاننے کے بعد جو مضمون ادب کی پہچان ہے، اس کے اندر سے جو مین جو باتیں ہیں جو کہ آپ کو کوئی لکھواتا نہیں ہے، اس کو بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو کہ آپ کے ایگزام میں پوچھتا ہے۔ تو اس تمام باتوں کو ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں، تو آپ پورے انت تک ہمارے اس ویڈیو میں بنیں تاکہ بالکل اچھے طریقے سے آپ کو اس پی ڈی ایف کے بارے میں یا اس چیپٹر کے بارے میں بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ اس کے پچھلی ویڈیو کو، یہ پارٹ 3 ہے، یعنی اس سے پہلے 2 پارٹ بن چکا ہے جس میں سے ڈاکٹر عبد المغنی کا پورا لائن ایکسپلین کر کے ان کا پورا جیونی بتایا گیا ہے، ان کا پورا بایوگرافی بتایا گیا ہے، اور دوسری ویڈیو میں جو مضمون ادب کی پہچان ہے، اس کا پورا لائن با لائن پورا معنی اور مطلب کے ساتھ پورے مضمون کو ختم کیا گیا ہے، ایک دم پورے مزیدار طریقے سے۔ ایسا پورے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آپ اگر اس ویڈیو کو اگر دیکھ لیں گے تو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کے پورے مائنڈ میں وہ پورا لیسن چھپ جائے گا۔ چیلنج کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ایسا بنایا گیا اس ویڈیو کو جس ویڈیو کو آج تک پورے یوٹیوب پر کوئی نہیں بنایا ہے۔ تو اس کو بھی آپ اس کو دیکھیں ایک دم اچھے طریقے سے، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیے۔ تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں، تو ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ 8 نمبر چیپٹر ہے جس کا نام کیا ہے، ادب کی پہچان۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان۔ یہ کیسا مضمون ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، تنقیدی مضمون ہے۔ ایسا مضمون ہے تنقیدی مضمون۔ تنقیدی مضمون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو تنقیدی مضمون کا مطلب ہوتا ہے کسی موضوع کو یا کسی مضمون کو تنقید کرنا، جانچ پرکھ کرنا۔ کسی مضمون کو جانچ پرکھ کرنا یا کسی بھی چیز جانچ پرکھ کر کے بتا دینا ہی تنقید کہلاتا ہے۔ اسی لیے مضمون کو تنقید کیا گیا، اسے تنقیدی مضمون ہوگا۔ جس کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو لکھنے والے ہیں ڈاکٹر عبد المغنی۔ کون سے مضمون کو لکھیں؟ تو ادب کی پہچان کو لکھیں۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل مزیدار طریقے سے سمجھیے گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے دیکھتے اس چیپٹر پر آپ کو پورا کمانڈ ہو جائے گا، دم یقیناً ہم کہتے ہیں۔ تو آئیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ یہ بہار کے دانشوروں یعنی عقل مندوں اور تنقید نگاروں میں ممتاز ہیں، یعنی سب سے بیسٹ ہیں تنقید نگاروں میں، یعنی جانچ پرکھ کرنے والوں میں اور عقل مندوں میں، دانشوروں میں، بہار کے دانشوروں میں سب سے ممتاز ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1934 عیسوی میں، 1934 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ کہاں ہوا تھا؟ تو ضلع اورنگ آباد، ہاں بہار میں ہی جو ضلع اورنگ آباد ہے یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ تو 1934 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بتائیے ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1934 عیسوی میں۔ کون سے راجیہ میں ہوا تھا؟ تو بہار میں ہوا تھا۔ کون سے ضلع میں؟ تو اورنگ آباد ضلع میں ہوا تھا۔ اس ویڈیو کو اورنگ آباد ضلع سے کون کون لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا کمنٹ کریں گے تاکہ ہم کو پتہ چل سکے کہ اس ویڈیو کو اورنگ آباد ضلع میں دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا انتقال جو ہوا تھا یہ 5 ستمبر 2006 میں ہوا تھا، پٹنہ میں ہوا تھا۔ یعنی کب ہوا تھا؟ تو 5 ستمبر 2006 میں۔ کہاں ہوا تھا؟ تو جو بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے وہیں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ کب؟ 5 ستمبر 2006 عیسوی کو۔ ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 19 سال پہلے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ والد کا نام ان کا ہے مولانا عبد الرؤف۔ ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ مولانا عبد الرؤف، جو کہ ایک عالم دین تھے، یعنی عالم صاحب تھے۔ آپ کاپی اور قلم لے کر کے بیٹھ جائیے
اور جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اس طریقے سے اپنے کاپی پر ایک دم بالکل اچھی طریقے سے آپ لکھیے تاکہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے. کبھی اس چیز کو آپ بھول جاتے ہیں تو دوبارہ اگر اس فیئر کیے ہوں گے تو اس کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو جھٹ سے یاد ہو جائے گا, ترنت یاد ہو جائے گا. اس لیے ابھی ٹائم ہے, ابھی وقت ہے میٹرک ایگزام آنے میں, اس لیے آپ کاپی اور قلم نکال کر کے لکھنا شروع کر دیجئے. دیکھیے ابتدائی تعلیم, ابتدائی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے, ابتدا مطلب ہوتا ہے شروعات, تعلیم کا مطلب ہوتا ہے شکشا. شروعاتی شکشا انہوں نے گھر پر حاصل کیا, گھر سے ہی انہوں نے شروعاتی شکشا حاصل کیا, یعنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے, دھیان سے دیکھیے گا. اس کا پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ شمس الہدیٰ سے عالم کی سند حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ عصری تعلیم کی طرف توجہ دے کر انگریزی سے ایم اے کیا. یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ جو ڈاکٹر عبد المغنی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کیا, وہ بھی کون سے مدرسے میں, تو اس مدرسہ کا نام تھا شمس الہدیٰ. کیا نام تھا؟ مدرسہ شمس الہدیٰ. کہاں تک تعلیم حاصل کیے تھے تو یاد رکھیے گا یہ عالم تک تعلیم حاصل کیے تھے, یعنی عالم کی سند وہیں سے لیے تھے. کہاں سے؟ تو مدرسہ شمس الہدیٰ سے. اس کے بعد کیا کیے, مدرسہ کے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عصری تعلیم کی طرف یعنی دنیاوی تعلیم کی طرف بھی دھیان دیے, اور دنیاوی تعلیم کی طرف دھیان دے کر کے انہوں نے ایم اے کیا. کون سے موضوع سے, کون سے سبجیکٹ سے؟ تو انگریزی سے, یعنی انگریزی سے انہوں نے ایم اے کیا تھا. ماسٹر آف آرٹ کی ڈگری حاصل کیے تھے, کس سبجیکٹ سے؟ تو انگریزی سے. یاد رکھیے گا ادھر عالم بھی بن گئے اور ادھر ماسٹر آف آرٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لیے, یعنی ایم اے کا ڈگری حاصل کر لیے تھے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے گا. ڈاکٹر عبد المغنی انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ کالج میں تقرر ہوا. یعنی ڈاکٹر عبد المغنی جو تھے ان کا لیکچرر کی حیثیت سے, انگریزی کے لیکچرر یعنی انگریزی ٹیچر کی حیثیت سے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا, پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں. ٹھیک ہے, بعد میں تبادلہ بی این کالج میں ہوا جہاں سے سبقدوس ہو گئے. یعنی پڑھاتے رہے کون سے کالج میں؟ تو پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں پڑھاتے رہے, اور پٹنہ کالج میں پڑھاتے کچھ سالوں کے بعد ان کا تبادلہ ہوا. کہاں پر؟ تو بی این کالج میں ہوا, جہاں پر یہ آئے, یہاں پڑھائیں اور پڑھانے کے بعد یہاں سے ان کو سبقدوس کر دیا گیا, یعنی ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے گا دھیان سے. پروفیسر عبد المغنی تقریباً 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں. یاد رکھیے گا, یہ امپورٹنٹ کر لیجئے گا, یہ ایگزام میں پوچھتا ہے کہ پروفیسر عبد المغنی یا ڈاکٹر عبد المغنی انہوں نے کتنی کتابوں کو لکھا تھا یا کتنے کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں. یاد رکھیے گا یہ 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں, جن میں سے ان کا خاص موضوع اقبال رہا ہے. یعنی ایک کتاب لکھی تھے اقبال, یہ ان کا خاص موضوع ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے گا دھیان سے. ان کی تنقیدی تالیفات میں دیکھیے گا دھیان سے, ان کی تنقیدی تالیفات, ان تنقیدی کتاب میں پہلا ہے جادۂ اعتدال. کیا نام ہے؟ جادۂ اعتدال. دوسرا ہے نقطۂ نظر. آپ بولیے, اپنے زبان سے بولیے گا, ترنت آپ کو یاد ہو جائے گا ایک دم اسمارٹ طریقے سے. پہلا کا نام کیا ہے؟ جادۂ اعتدال. کیا نام ہے؟ جادۂ اعتدال. دوسرا کا نام ہے نقطۂ نظر. کیا نام ہے؟ نقطۂ نظر. تیسرا کا نام ہے معیار و اقدار. کیا نام ہے؟ معیار و اقدار. چوتھا کا نام ہے تشکیل جدید. کیا نام ہے؟ تشکیل جدید. پانچواں کا نام ہے اقبال, اور چھٹواں کا نام ہے عالمی ادب وغیرہ وغیرہ. بہت ساری انہوں نے تنقیدی کتاب لکھا, تقریباً 20 لکھا. کوئی دقت؟ ایک بار اور ریپیٹ کر لیجئے, کون کون سا تنقیدی کتاب لکھا؟ جادۂ اعتدال, نقطۂ نظر, معیار و اقدار, بتائیے, تشکیل جدید, پانچواں ہے اقبال. بہت اچھا, ہمارے بولنے سے پہلے آپ بول دے رہے ہیں, اسی طرح کے بولنا چاہیے آپ کو. چھٹا ہے عالمی ادب وغیرہ وغیرہ. بہت سارے انہوں نے تنقیدی کتاب لکھا, جس میں سے جادۂ اعتدال بہت ہی فیمس ہے, اس سے آپ کے ایگزام میں زیادہ پوچھتا ہے. اس کے علاوہ تشکیل جدید پوچھتا ہے, اقبال پوچھتا ہے. یہ تمام آپ کی کتاب بہت ہی مشہور ہے. تو آئیے یہاں سے ہم لوگ اپنے مضمون کی طرف پڑھتے ہیں, جس کا نام کیا ہے؟ ادب کی پہچان. اس ادب کی پہچان میں جو بھی مین پوائنٹ آپ کے ایگزام میں پوچھتا ہے اس کو آپ یہاں سے دھیان رکھیے گا اور دھیان سے سمجھیے گا. پہلا پوائنٹ اس کا ہے کہ ادب کی پہچان ایک تنقیدی مضمون ہے جس میں ادب کی پہچان کی گئی ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ جو ادب کی پہچان جو مضمون آپ کا ہے وہ ایک تنقیدی مضمون ہے جس میں پہچان کی گئی ہے. کس کی؟ تو ادب کی. ادب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ادب کو انگلش میں لٹریچر کہتے ہیں اور ہندی میں ساہتیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں لٹریچر کہتے ہیں اور ہندی میں ساہتیہ کہتے ہیں, اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ادب. اسی کی پہچان کی گئی ہے اس میں.
کہ ادب کسے کہتے ہیں، ادب کیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے گا دھیان سے. ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم لوگ ہیں. یاد رکھیے گا، ادب کے جاننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن پہچاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے. بہت کم لوگ اس کو پہچانتے ہیں لیکن جانتے سبھی لوگ ہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں. ادب پڑھنے والوں کا حلقہ کا مطلب ہوتا ہے دائرہ، گھیرا. جو پڑھنے والوں کا جو حلقہ ہے، دائرہ ہے، روز بروز دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے مگر پہچاننے یا سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ ادب جو پڑھنے والے ہیں ان کا جو دائرہ ہے، گھیرا ہے، تعداد ہے، روز بروز بڑھتا جا رہا ہے لیکن پہچاننے والوں یا سمجھنے والوں کا جو حلقہ ہے، دائرہ ہے، اسی نسبت، جس نسبت وہ بڑھ رہا ہے اسی نسبت یہ گھٹ رہا ہے. تو طریقے سے ادب پڑھنا تو سب جانتے ہیں لیکن سمجھنا سب نہیں جانتے ہیں. آگے دیکھیے گا، مزہ آ جائے گا پورے طریقے سے. علوم و فنون کے مختلف موضوعات پر جو کچھ ادبیت کے ساتھ لکھا جائے ادب کہلاتا ہے. یعنی علوم و فنون، علوم کا مطلب ہوتا ہے علم کا جمع ہوتا ہے علوم، فنون یعنی فن کا جمع ہوتا ہے فنون. کہ مختلف موضوعات، یعنی مختلف کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، اور موضوعات کا مطلب ہوتا ہے وشے، ٹاپک. الگ الگ ٹاپکوں پر جو کچھ ادبیت کے ساتھ لکھا جائے، جو کچھ ادبیت کے ساتھ، جو کچھ احترام کے ساتھ لکھا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو ادب کہلاتا ہے، لٹریچر کہلاتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیے گا. ادب کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں پہلا ہے عام ادب اور دوسرا ہے خاص ادب. ادب کے کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. پہلا کا نام ہے عام ادب اور دوسرا کا نام ہے خاص ادب. بہت اچھا، آگے دیکھتے ہیں دھیان سے. عام ادب کسے کہتے ہیں اور خاص ادب کسے کہتے ہیں؟ تو عام ادب دھیان سے سمجھیے گا، وہ تحریر یعنی وہ لکھاوٹ جو علم کے طور پر عوام کے لیے لکھا جائے، جس تحریر میں علمیت پائی جائے اسے عام ادب کہتے ہیں. اس میں عوامی زندگی، رسم و رواج، دکھ سکھ اور خیالات بیان کی جاتی ہے. اسی نسبت سے یہاں پہ سے جوڑ دیجیے گا، عام ادب کو علمی چیز بھی کہتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ عام ادب کسے کہتے ہیں؟ تو وہ تحریر ہوتا ہے، وہ لکھاوٹ ہوتا ہے جو علم کے طور پہ عوام کے لیے لکھا جائے. کس کے لیے؟ تو عوام کے لیے، یعنی پوری طریقے سے جنتا کے لیے لکھا جائے جس تحریر میں علمیت پائی جاتی ہو. یا اسی کا ڈیفینیشن دوسرا ہے کہ جس تحریر میں، جس لکھاوٹ میں علمیت پائی جاتی ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو عام ادب کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں عام ادب؟ تو جس تحریر میں، جس لکھاوٹ میں علم کے طور پہ لکھا جائے. کس کے لیے لکھا جائے؟ تو عوام کے لیے لکھا جائے. یا اسی کا دوسرا ڈیفینیشن کہ جس تحریر میں علمیت پائی جائے، جس تحریر میں علم و ادب کے بارے میں لکھا جائے، علم و ادب سے لکھا جائے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو عام ادب کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو عوامی زندگی، رسم و رواج، عوامی زندگی جو رسم و رواج ہوتا ہے اس کے دکھ سکھ کے پہلو اور خیالات کو بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے اس نسبت سے کہہ دیں گے کہ عام ادب کو علمی چیز بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، عام ادب کو کیا کہتے ہیں؟ تو علمی چیز. عام ادب کو علمی چیز. آگے دیکھیے گا، خاص ادب کے بارے میں دیکھتے ہیں. خاص ادب کسے کہتے ہیں؟ تو وہ تحریر جو خاص موضوعات پر اہل علم، دانشوروں یعنی عقل مندوں یا کسی خاص طبقے کے لیے لکھا جائے، یا جس تحریر میں کسی فن کو نمونہ بتایا جائے اسے خاص ادب کہتے ہیں. اس میں گہرے خیالات، فلسفہ اور اعلیٰ فن خصوصیات ہوتی ہے. اسی نسبت سے خاص ادب کو فنی چیز بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ خاص ادب کسے کہتے ہیں؟ تو عام ادب جو تھا علم کے بارے میں لکھا جاتا تھا، تو وہ خاص ادب جو ہے کسی خاص موضوعات یعنی خاص ٹاپک پر اہل علم یعنی علم والوں کے لیے، دانشوروں یعنی عقل مندوں یا کسی خاص طبقہ کے لیے، خاص طبقہ ہونا چاہیے اس کے اوپر لکھا جائے. یا اسی کا دوسرا ڈیفینیشن کہ جو کسی فن کو نمونہ بنایا جائے، کسی فن کے بارے میں لکھا جائے، کسی ہنسنے اور ہنسانے والی باتوں کے اوپر لکھا جائے، اسی کیا کہتے ہیں؟ تو خاص ادب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خاص ادب کہتے ہیں. اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ تو اس میں گہرے خیالات پائے جاتے ہیں. اس میں بھی خیال پایا جاتا ہے لیکن عوامی خیال پایا جاتا ہے، لیکن اس میں گہرے خیالات پائے جاتے ہیں. خیالات کو گہرا طور پہ دکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ فلسفہ یعنی فلسفی، اعلیٰ اور فن خصوصیات اس میں اجاگر کیا جاتا ہے. اسی لیے اس نسبت سے کہہ دیں گے خاص ادب کو فنی چیز بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، عام ادب کو علمی چیز جبکہ خاص ادب کو فنی چیز کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، عام ادب کو علمی چیز اور خاص ادب کو فنی چیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک امید کرتے ہیں کہ بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا.
اگر کوئی آپ کو دقت ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی چیز پوچھ تاچھ کرنا ہو تو اس نمبر پر آپ میسج کر دیں گے، واٹس ایپ نمبر ہے یہ، اس نمبر میں میسج کر کے آپ اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں، پوری طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں یہاں پہ دھیان سے، اس کا ہے مختصر ترین سوالات. اب سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. اس میں مختصر ترین سوالات ہے. اس میں پہلا جو سوال ہے یہ ہے کہ نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر عبد المغنی. دوسرا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بتایا گیا ہے ان کی پیدائش 1934 میں ضلع اورنگ آباد بہار میں ہوئی تھی. تیسرا سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر عبد المغنی کے 2 کتابوں کے نام لکھیے. ان کے 2 کتاب ہیں، پہلا ہے جادو اعتدال اور دوسرا ہے معیار الاقدار. بہت سارے کتاب لکھے ہیں، اس میں سے 2 کتاب، کوئی بھی 2 آپ کو نام یاد ہو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں. اقبال بھی لکھ سکتے ہیں، عالمی ادب بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. چوتھا دیکھیں گے، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسہ میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ یعنی ڈاکٹر عبد المغنی جو تھے یہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کیے تھے، تو کہاں تک تعلیم حاصل کیے تھے اور کس مدرسے سے تعلیم حاصل کیے تھے اس کو بتانا ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جواب کہ ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے یہ مدرسہ شمس الہدیٰ سے عالم تک تعلیم حاصل کیے تھے. کہاں تک تعلیم حاصل کیے تھے؟ تو عالم تک، عالم کی سند حاصل کیے تھے، یعنی عالم کی مارک شیٹ حاصل کیے تھے. کوئی دقت؟ آگے دیکھیے گا. 5واں اور سب سے لاسٹ کوشچن ہے، اس کے بعد چلیں گے مختصر سوالات یعنی لغو طری سوالات پہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا. ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ یعنی ملازمت مطلب نوکری ہوتا ہے، اس کا آغاز یعنی اس کی شروعات کس کالج سے کی؟ یہ پٹنہ کالج سے، پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے انہوں نے اپنی ملازمت کا نوکری کا آغاز کیا. یہاں تک مختصر ترین سوالات ختم. یہاں سے مختصر سوالات شروع ہوتا ہے. یہ ویڈیو اگر آپ کو صحیح لگتا ہوگا اور آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ آتا ہوگا تو اپنے سبھی دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کر دیں گے تاکہ وہ بھی آپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ کر کے ہمارے چینل کے تمام ویڈیو کو دیکھ کر کے تیاری کرے اور اردو کا ٹاپر بنے. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے دھیان سے. پہلا سوال کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر 5 جملے لکھیں. یعنی ڈاکٹر عبد المغنی جو ہیں یہ تنقید نگاری کیے ہیں، یعنی جانچ پرکھ کیے ہیں، تو اس پر 5 جملہ لکھنا ہے، اس پہ 5 کو واقعہ لکھنا ہے. یہاں شروع کریں گے، دیکھیں گے جواب. دھیان سے سمجھیے گا، بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گا. آپ اپنے طور بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار، اور ریاست کا مطلب ہوتا ہے راجیہ، اور بہار جانتے ہیں بہار راجیہ ہے، کہ مشہور تنقید نگاروں اور دانشوروں میں ممتاز ہے. بتائیے تنقید نگار کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا گیا آپ لوگ کو. بتائیے تنقید نگار کسے کہتے ہیں؟ بھول گئے؟ نہیں، بہت اچھا، ہم کو معلوم ہے کہ آپ نہیں بھولے ہوں گے. تنقید نگار کا مطلب ہوتا ہے جانچ پرکھ کرنے والا، کھورے کھوٹے کو واضح کرنے والا کو تنقید نگار کہتے ہیں. دانشوروں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیے. دانشوروں کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، بدیمان میں ممتاز ہے پورے طریقے سے. ٹھیک ہے. جن کی ولادت یعنی پیدائش 1934 عیسوی میں ریاست بہار کے اورنگ آباد ضلع میں ہوئی. یعنی ان کی پیدائش ہوئی تھی کب؟ تو 1934 عیسوی میں. کہاں پر؟ تو بہار جو راجیہ ریاست ہے اسی کا ضلع اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. آگے دیکھیے گا. انہوں نے شعر و ادب کے مختلف اصناف میں مزید نام کمایا اور تقریباً 20 کتابیں لکھیں، جن میں اقبال ان کا خاص موضوع رہا ہے. آپ کے اہم ترین تنقیدی کتابوں میں جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ شامل ہیں. یہ تمام باتیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے یہ شعر و ادب، شعر کا مطلب ہوتا ہے شعر و شاعری یعنی پویم وغیرہ ہو جائے گا، اور ادب کا مطلب ہوتا ہے لٹریچر وغیرہ ہوتا ہے. اس کے مختلف یعنی الگ الگ اصناف میں، نثر میں بھی اور شعر میں بھی پورے طریقے سے یہ کیا کیے کہ الگ الگ اصناف میں، الگ الگ صنف میں مزید نام کمایا، یعنی بہت زیادہ نام کمایا ہے. اور تقریباً 20 کتاب لکھا، جن میں ان کا خاص موضوع کون سا ہے؟ خاص موضوع اقبال ہے. اور یہ 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں، جس میں سے تنقیدی تالیفات میں ان کا کتاب ہے جادہ اعتدال، نقطۂ نظر، معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ. بہت سارے ان کے تنقیدی کتاب ہے. آئیے دیر نہ کرتے ہوئے دوسرے سوال پہ چلتے ہیں. دوسرا سوال دھماکہ دار سوال پوچھا ہے کہ ادب کی پہچان پر مختصر روشنی ڈالیے. ادب کی پہچان پر مختصر روشنی یعنی چھوٹا سا روشنی ڈالیے، زیادہ بڑا چڑھا کے نہیں بولنا ہے. اتنا دیکھ لیجیے دھیان سے، آپ کو 2 نمبر مل جائے گا. زیر نصاب مضمون یعنی آپ کے جو نصاب میں جو مضمون ہے جس کا نام ادب کی پہچان ہے، یہ ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ایک تنقیدی مضمون ہے. اس مضمون میں عبد المغنی نے اس بات پر مکمل زور دیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی لازمی ہے. ایک فنکار اپنا فنی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے
اور وہ اس میں کس موضوع کو پیش کر رہا ہے اور کس انداز میں پیش کر رہا ہے، یہ سبھی باتیں ادب کی پہچان میں شامل ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے مطابق وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور انبساط محسوس ہو اور ہم آسودگی کا احساس کریں، وہ سب ادب میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب جو زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان، یہ ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی تنقیدی مضمون ہے، یعنی جانچ پرکھ کیا ہوا مضمون ہے۔ اس مضمون میں ڈاکٹر عبد المغنی مکمل طور پر اس بات پہ زور دیے ہیں کہ ہر تحریر، ہر بات ادب نہیں ہوتا، اور ہر ادب کا معیار یعنی قانون ہونا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ ایک فنکار جو ہوتا ہے اپنا فنی نمونہ، اپنے فن کا جو نمونہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ کس موضوع کو پیش کر رہا ہے اور کس انداز میں پیش کر رہا ہے، یہ سبھی باتیں ادب کی پہچان میں شامل ہے، سب چیزیں ادب میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عبد المغنی جو ہیں، ان کے مطابق فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور انبساط ہو، یعنی پورے طریقے سے گہرائی کا معلومات ہو اسی کو، اور ہم آسودگی کا احساس ہو، یعنی پورے طریقے سے علمیت کی پہچان ہو، وہ سب باتیں کیا ہوتا ہے تو ادب میں شامل ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے چلاتے تیسرے کوشچن پہ بھی دھیان دیتے ہیں، اور تیسرے کوشچن کو پورے طریقے سے اپنے مائنڈ میں بھرتے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کے مختصر تعریف لکھی ہے۔ تو جواب اس کا ہو جائے گا، ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی کی ایک تنقیدی مضمون ہے، کسی فنکار کا وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور محسوس ہو اور ہم آسودگی کا احساس کریں، وہ فن ادب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، اور جس میں مواد کی ثقافت اور حیت کی لطافت دونوں موجود ہو۔ دیکھیے کتنے اچھوتے انداز میں، کتنے الگ انداز میں اس کو پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے۔ دھیان سے سنیے، لاسٹ کوشچن کا جواب ہے، ایک دم مزہ آ جائے گا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ادب کی پہچان جو ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقیدی مضمون، تو آپ لکھ لیجیے گا، کسی فنکار جو ہے، کوئی فنکار جو اپنے فنی نمونہ جس طریقے سے پیش کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہمارے سرور محسوس ہوتا ہے، یعنی ہم کو ریلیکس محسوس ہوتا ہے، اور ہم آسودگی کا ہم احساس کرتے ہیں پورے طریقے سے، وہ فن سب ادب میں شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا دوسرے لفظ میں اس کو کہیں تو مکمل اور کامل ادب وہ ہوگا، یعنی سب سے بیسٹ ادب وہ ہوگا جس میں بہترین فن کے ساتھ ساتھ، جو بہترین فن ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جس میں اسلوب یعنی بناوٹ میں نفاست کے ساتھ ساتھ، نفاست کا مطلب پاکیزگی یعنی خوبصورتی، اس کے ساتھ ساتھ جو موضوع ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے، اس میں متانت ہونی چاہیے، یعنی گہرائی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے۔ جس میں مواد یعنی جو آپ لیے ہوئے جو موضوع ہے، اس میں اس کی ثقافت ہونی چاہیے، یعنی اس کے پورے طریقے سے قابلیت ہونی چاہیے، اور اس کی حیت یعنی بناوٹ میں لطافت ہونی چاہیے، یعنی خوبی اور عمدگی ہونی چاہیے۔ سبھی چیز اس میں موجود ہوتی ہے، تبھی کیا کہلائے گا تو ادب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ کی تیاری کیسے چلتی ہوگی؟ آپ کی تیاری بالکل اچھی طریقے سے چلتی ہوگی، اس بات کی امید ہم کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دھیان رکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دن کو پڑھو یا رات کو، دل میں رکھو ہمیشہ اس بات کو، سفل بنانا ہے اپنے آپ کو، سفل بنانا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو ابھی تک اپنے دوستوں میں شیئر نہیں کیے ہوں گے، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور سے ضرور کیجیے، تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے اور جتنا جلدی ہو سکے آپ کے پورے سلیبس کو ختم کر سکیں۔ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو روشنی پڑھنا ہے، اور بہت جلد اردو قواعد کی بھی شروعات ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر ہم لوگ اگلے ویڈیو ملیں گے جس میں ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، تو ان کے ساتھ ہم لوگ ملیں گے ایک دم لائن ایکسپلین کرتے ہوئے زبردست طریقے سے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔